اللہ تعالیٰ کے 4 نبی آج بھی زندہ ہیں۔ آج سے لاکھوں سال پہلے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف بے شمار انبیاء اکرام کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اور نہ ہی اس کا کوئی ہم شریک ہے۔ وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، یعنی کہ وہ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ سبھی انبیاء کرام نے یہی بات سمجھائی، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس روئے زمین پر جلوہ افروز ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک اس دنیا میں کوئی بھی نیا نبی تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح بے شمار نبی اپنی اپنی قوموں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے اور آ کر چلے گئے، لیکن 4 انبیاء اکرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں کی مدد فرما رہے ہیں۔ مختلف روایات اور حدیث پاک سے 4 ایسے انبیاء اکرام کا ذکر ملتا ہے جو آج بھی زندہ ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں زندہ رکھا ہے اور ان کو کب تک زندہ رکھا جائے گا، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے زندہ نبی کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ وہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور اپنے پاس لوگوں کو بلا کر فرمایا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا تمہارا نبی ہوں اور میں تم لوگوں کو حق کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن جس کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا وہ قوم یہودی تھی، اور ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو یہ ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن یہودی قوم آپ پر ایمان نہیں لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر طعنہ کشی کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ قوم میری کسی بات پر یقین نہیں کرے گی اور اسی جہالت پر قائم رہے گی، تو ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو دوبارہ جمع کیا اور فرمایا، آپ لوگوں میں سے وہ کون کون سے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتے ہیں؟ تو ان لوگوں میں سے 12 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ کے دین پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ روایات میں 19 لوگوں کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے 19 لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ایمان لائے۔ ان ایمان لانے والے خوش نصیب لوگوں کے علاوہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین کو قبول نہیں کیا اور انہیں جھٹلاتے رہے اور اپنے دین پر قائم رہے۔ اور جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں شامل ہو گئے تو باقی یہودیوں نے سوچا، اگر اسی طرح ہماری قوم میں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں شامل ہوتے رہے تو ہمارا
یہودی دین ختم ہو جائے گا۔ اب یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق سے روکا جائے یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح تمام یہودیوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہودیوں نے اپنی قوم میں سے ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنے کے لیے راضی کر لیا اور وہ انہیں قتل کرنے کے ارادے سے چل دیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں اٹھا کر آسمان پر لے گیا۔ ادھر وہ یہودی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آپ کے مکان میں داخل ہوا تو اس نے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پایا تو وہ حیران ہو گیا کہ آخر وہ کہاں گئے۔ مکان کے باہر یہودی کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ اب تک عیسیٰ کا قتل کر کے باہر کیوں نہیں آیا۔ کافی انتظار کے بعد یہودی مکان کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا جو یہودی قتل کرنے کے لیے آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کر دیا۔ ان لوگوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر صلیب پر چڑھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اس وقت کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور شیش علیہ السلام کے بعد آپ کو ہی نبوت عطا فرمائی اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو وہ سجدے میں گر جاتے اور روتے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو حق کی تعلیم دی۔ آپ نے لوگوں کو بتایا، ہمارا صرف ایک اللہ ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جگہ جگہ جاتے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے، اے لوگو، صرف اللہ کی عبادت کرو، صلاۃ کی ادائیگی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی پابندی کے ساتھ کرو، جس سے کہ غریبوں اور مظلوموں کی امداد ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ العلق میں فرماتا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسانوں کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے
لوگوں کو قلم کے ذریعے لکھنا پڑھنا سکھایا اور لوگوں کو ناپ تول کا صحیح طریقہ سکھایا اور دھاگوں سے کپڑا بننا اور پھر کپڑے کو سینا لوگوں کو سکھایا۔ آپ نے لوگوں کو شکار کے لیے ہتھیار بنانا سکھائے جن سے شکار بھی کیا جائے اور اپنی حفاظت بھی کی جائے۔ آپ دن بھر لوگوں کے بیچ رہ کر توحید کی دعوت دیتے اور لوگوں کو بت پرستی سے روکتے اور لوگوں سے کہتے زمین جائیداد مال و دولت کو جمع کرنا اور پھر اس کی محبت میں مبتلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ آپ کی تعلیمات کو کچھ لوگوں نے مانا اور پیروکار بن گئے اور باقی لوگ آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو جان سے مارنے کے طرح طرح کے منصوبے بناتے اور جو آپ کے پیروکار تھے انہیں پریشان کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مشرکین ایمان والوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں تب آپ نے اپنے ساتھیوں کو جہاد کا حکم فرما دیا۔ اللہ کی راہ میں سب سے پہلا حکم انہوں نے ہی فرمایا تھا۔ اس جہاد میں بے شمار لوگ مارے گئے اور آخر میں ایمان والوں کو فتح حاصل ہوئی۔ معراج کے وقت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے ادریس علیہ السلام کو سلام کیا، تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پاکیزہ بھائی، آپ کو یہاں تشریف لانے پر خوش آمدید۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اس فرمان الہی کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے ادریس کو نہایت بلندیوں پر پہنچا دیا؟ اس پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ادریس، تمام اہل دنیا دن بھر جتنا عمل کرے گی ان سب کے برابر میں تجھے ہر روز عطا کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام تیسرے نبی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں داخل ہو چکا ہوگا اور دنیا میں فساد پھیلا رہا ہوگا اور دجال اللہ کے نیک بندوں کو دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کا دین سمجھائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد ایک ملک کے بادشاہ تھے۔ وہ اپنے بیٹے حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی سلطنت سونپنا چاہتے تھے، مگر حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہیں تھی، اس لیے انہوں نے جانشین بننے سے انکار کر دیا اور گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا۔ اس چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ شخص بھیڑ سے گزرتا ہوا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کے قریب آ کر رک گیا اور آ کر کچھ پڑھا اور پڑھ کر واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد موجود صحابہ کرام نے پوچھا، یہ بزرگ شخص کون تھے؟ تب وہاں موجود شخص ان بزرگ کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے۔ تب وہاں موجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ان بزرگ کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا پرست انسان ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے اور آج بھی زندہ ہیں۔ مختلف موقعوں پر یہ ہماری مدد کو آتے ہیں اور نیک راہ دکھاتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو قیامت تک زندہ رہنے کی قوت کہاں سے ملی، اس کے بارے میں تفصیل سے اور جانیے۔ ابن اساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تب آپ نے اپنے سب بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر رہنے والوں پر ایک بہت بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے، اور تم میری وفات کے بعد میرے جسم کو ایک غار میں رکھ دینا، اور جب میں سکون پا جاؤں تو مجھے شام میں دفن کر دینا۔ لہذا آپ کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اپنے پاس رکھا۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر طوفان بھیجا اور زمین کافی عرصے تک پانی میں ڈوبی رہی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بابل شہر میں آ کر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں سام، حام اور یافس کو وصیت کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو غار سے نکال کر شام میں دفن کر دو، جہاں کی انہوں نے وصیت کی تھی۔ آپ کے بیٹوں نے کہا، زمین وحشت ناک ہے، نہ کوئی زمین سے مانوس ہے اور نہ وہاں کا راستہ جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے دعا کی ہے جو ان کے جسم مبارک کو دفن کرے گا، وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ پھر آپ کا جسم غار میں اسی طرح رہا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک اولاد میں سے جن کا نام خضر تھا، انہوں نے آپ کا جسم مبارک غار سے نکال کر شام میں دفن کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت خضر علیہ السلام کو جب تک اللہ چاہے گا زندہ رکھے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ تھا۔ آپ کے والد کا نام ملکان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ آپ جنگل کی زمین پر بیٹھتے تو وہاں پر گھاس اگ جاتی تھی، اسی لیے وہاں کے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت سے نوازا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے آب حیات نام کے ایک چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو شخص اس کو ایک بار پی لے گا یا اس میں غسل کر لے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی قیامت سے پہلے۔ تورات میں آب حیات کا ذکر اس طرح سے ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا ایک دریا دکھایا جو خدا کے پاس سے نکل کر اس شہر میں بہتا تھا، اور دریا کے پاس زندگی کا ایک درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں میں بھی ملتا ہے۔ ان داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچ گئے تھے۔ وہ 3 اشخاص ہیں حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین۔ ان میں سے صرف حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو
آب حیات پینا نصیب ہوا۔ اسی وجہ سے یہ دونوں نبی آج تک زندہ ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام چوتھے زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام ہیں، جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 جگہ آیا ہے۔ جس طرح تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں پر ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ تبارک و تعالی، مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب میں اس پہاڑی کی طرف بھاگا تو میں نے دیکھا ایک سفید پوش بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اے بندے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ ان بزرگ نے فرمایا، میرا سلام تم ان تک پہنچا دو اور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ الیاس آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اس پہاڑی کی طرف چل دیے، اور جب ہم لوگ حضرت الیاس کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے گفتگو کرنے لگے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کھانا آیا تو ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب ہم لوگ کھانا کھا چکے تو میں نے دیکھا ایک سفید پرندہ آسمان کی طرف سے آیا اور اپنی پیٹھ پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بٹھا کر آسمان کی طرف لے گیا۔ اس طرح یہ 4 انبیاء ابھی تک زندہ ہیں۔